کی ترجمانی ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں، بالخصوص جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور پھر اس کے فوراً بعد جس طرح کی ایک کانفرنس سامنے آئی ہے اور جو کچھ وہاں پر دیکھا گیا ہے اور جس طرح سے عطیہ کے بارے میں ایک بہت بڑی کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے اور جس کا قوم کے سامنے صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے پس منظر میں جیسے گزر صاحب نے اور ہائی کورٹ کیا ہے، یہ ایک قومی خدمت کے لیے، باہر کے روڈ کے لیے، عطیہ آئندہ کے روڈ کے لیے، اور اس کے لیے میں اور ہائی کورٹ بار کو راج کی تحسین پیش کرتا ہوں۔ باقی باتیں تو ہوگی، میں صرف چند ایک باتیں کو بتا دیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وکلا کی نمائندہ تنظیم ہو، وہ اپنے طور پر اپنے پلیٹ فارم پر جو جی چاہے کانفرنس کرے، اجتماعات کرے، وہ بالکل جائز ہے۔ اس کے ساتھ ججز کا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اجتماعات میں آنا بالکل مناسب ہے۔ یہ وکلا اور ججز کے درمیان یہ ایک انٹریکشن رہنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہماری روایت یہ رہی ہے کہ بار ایسوسیشن جو ہیں وہ کسی پرائیویٹ ادارے کے ساتھ یا این جی او کے ساتھ یا کسی پرائیویٹ لا فرم کے ساتھ بیٹھ کر جوائنٹ کانفرنس نہیں کرتے، کیونکہ اس سلسلے میں معاملات بار ایسوسیشن کی نمائندہ حیثیت سے باہر آتے ہیں۔ اس میں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ سپریم کورٹ بار جو سب کی نمائندہ ہے اس کے بارے میں کوئی غلط ریفلیکشن لوگوں میں نہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قصور رہا ہے ہمیشہ سے بار پالیٹکس کا کہ ہم بار ایسوسیشن جو ہیں کسی سیاسی جماعت کے سیاسی ادارے کے ساتھ نظر نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کا رول ایک انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے۔ وہ جو صحیح ہے اس کو صحیح کہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہہ سکیں، تاکہ بات کا جو انڈیپینڈنٹ رول ہے جس کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں، بات جو اس میں ان کی طرف سے جو ریزولوشنز کرتی ہے بار کاؤنسل، اس کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے طور پر کریں، اس میں کوئی سیاسی جماعت یا اس میں کوئی این جی او یا اس میں کوئی اور پرائیویٹ ادارہ اس کے ساتھ بالکل نہ کرے، اپنی آزادانہ حیثیت اس کی قائم رہنی چاہیے اور اس کا کوئی پولیٹیکل رول نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے صاحب نے بالکل سے کہا، ججز کا کوئی کام نہیں بار پالیٹکس میں وہ پارٹیزن رول ادا کریں، کسی گروپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں اور کسی گروپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، یہ ججز کا کام نہیں اور ججز کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے، ان کو ایون ہینڈڈ رہنا چاہیے۔ جو سیاسی ماحول ہے، سیاسی جو کھڑے ہیں ان کے درمیان عدلیہ کو کسی صورت میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جوڈیشری کا جو ہمیشہ سے رول رہا ہے کہ وہ آزاد ہوتی ہے اور آزادانہ فیصلے کرتی ہے اور کرنے چاہیے ہوتے ہیں، اس کو کسی سیاسی جماعت سے، اس کو کسی ادارے سے، اس کو کسی ایجنسی کے پریشر نہیں لینا چاہیے، اس کو کسی قسم کے دباؤ میں آپ کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور اپنی آزادانہ حیثیت قائم رکھنی چاہیے اور وہ آزادانہ حیثیت قائم رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کے پرسیپشن میں یہ ہو کہ عدلیہ جو ہے مکمل آزاد ہے، اس کو کوئی دباؤ میں نہیں لا سکتا۔ بے شک ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد ہے، لیکن لوگوں کا تاثر ابھی تک یہ نہیں ہے۔ اس لیے اس تاثر کو درست کرنے کے لیے بہت سارے پریکٹیکل اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے یہ کریڈیبلٹی قائم ہو کہ واقعہ ہی ہماری ترقی آزاد ہے، اس پر کوئی ادارہ، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعت یا کوئی اور اس پر غور نہیں۔ دوسری بات
بات جو صاحب نے کہی ہے بالکل صحیح ہے کہ سب سے بڑی برائی جو پیدا ہوتا ہے وکالت میں وہ فیوریٹزم اور لاؤڈنس سے، یعنی جب کوئی وکلا ججز کے فیوریٹ ہو جائیں اور ان کے کلائنٹ کو ریلیف ملے اور دوسرے وکلا جو ہیں وہ بیچارے اپنے پرائز میں مشکل سے پیش آ جائیں، تو اس لیے جو وکلا حضرات بھی کرتے ہیں وہ مس کنڈکٹ کرتے ہیں، جو فیور لینے کی کوشش کرتے ہیں ججز سے اپنی ذات کے حوالے سے اور سے وکلا کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس یہاں پر ججز کے لیے نہ چہرے امپورٹنٹ ہونے چاہیے، نہ نام امپورٹنٹ ہونے چاہیے، صرف اصول اور انصاف امپورٹنٹ۔ اگر کوئی ججز ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ ضرورت ہے کہ وہ خاص وکلا کو مار رہے ہیں، کو فیور کرتے ہیں اور دوسروں کو اس ساتھ نہیں کیا جاتا برابری کا، تو وہ بھی مس کنڈکٹ ہے ججز کے۔ اور بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے، جوڈیشل کمیشن کا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کو نوٹس لینا چاہیے اور سارے ججز کا جن کے بارے میں یہ شو ہے۔ اسی طرح یہ جو سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ کی انرولمنٹ ہے، اس کو بڑے عرصے سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے مخصوص لوگوں نے، جو پاکستان بار کونسل میں انرولمنٹ کمیٹی میں بیٹھ کے انٹرویو لیتے ہیں۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مخصوص لوگوں کو فیور کرتے ہیں، ان کی بھرتی کے نہیں ہے، ان کو سال ہر سال لائسنس ڈینائی کیا گیا۔ بڑے بڑے کمپیٹنٹ وکیل جو ہیں 5 سال سے انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ